بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے ایک سال حج کا عزم کیا۔ جب اونٹنی پر سوار ہوا تو اس کا رخ کعبہ ہی کی طرف تھا، لیکن جب میں نے اس کی گردن پر ہاتھ مار کر تھپ تھپایا تو اس نے اپنا رخ موڑ کر قسطنطنیہ یعنی استنبول کی طرف کر لیا۔ میں بہت حیران ہوا کیونکہ پہلے تو کبھی ایسا اتفاق نہ ہوا تھا۔ میں نے بہت جتن کیے مگر اونٹنی نے اپنا رخ نہ موڑا۔ بالآخر میں نے دل میں کہا، اے اللہ، اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے اور بے شک تیرے حکم کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں، میں بھی یہ دل میں سوچ کر اونٹنی کی نکیل ڈھیلی چھوڑ دی۔ خیر، اونٹنی چلتی گئی حتیٰ کہ قسطنطنیہ میں جا داخل ہوئی۔ ابھی میں شہر میں داخل ہی ہوا تھا کہ دیکھا لوگ فتنہ و فساد میں مبتلا ہیں۔ وہاں ایک عیسائی بادشاہ کی حکومت تھی۔ لوگوں میں یہ افراتفری دیکھی تو میں نے ایک شخص کو روک کر پوچھا، یہاں کیا معاملہ چل رہا ہے؟ اس نے بتایا، ہمارے بادشاہ کی بیٹی کی عقل زائل ہو گئی ہے اور لوگ کوئی ایسا طبیب تلاش کر رہے ہیں جو اس کا علاج کر سکے، مگر باوجود کوشش کے کوئی ماہر طبیب نہیں مل سکا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے سوچا، اے جنید، شاید یہی وہ وجہ ہو جس کی وجہ سے تمہیں حج سے محروم رکھا گیا ہے۔ آپ نے اس سے کہا، میں طبیب ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا تم بادشاہ کی شہزادی کا علاج کر سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں، انشاءاللہ میں کر سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھے لیا اور بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ نے مجھ سے سوال و جواب کیے اور اپنی بیٹی کا علاج میرے ذمہ لگا دیا۔ بادشاہ مجھے ساتھ لیے اس کمرے کی طرف چل دیا جہاں اس کی بیٹی تھی۔ میں نے اللہ سے مدد طلب کی اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر مجھے حج سے محروم رکھنے کی یہی وجہ ہے تو میں ضرور اللہ کی مدد سے کامیاب ہوں گا۔ ابھی میں کمرے میں داخل ہی ہوا تھا کہ لوہے کی کھنک سنائی دی اور فوراً مجھے کسی نے پکارا، اے جنید، اونٹنی نے تجھے ہماری طرف لانے کی کوشش کی جبکہ تو اسے کعبہ مشرفہ کی طرف پھیرتا رہا۔ یہ کلام میرے لیے حیران کن تھا کیونکہ وہاں پکارنے والا کوئی نہیں تھا۔ جو ہی میں نے لڑکی کو دیکھا تو میری حیرت مزید بڑھ گئی کیونکہ وہ حسن کا شاہکار معلوم ہوتی تھی، مگر اس کی بدقسمتی کہ اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھا اور اس سے پوچھا، یہ کیسی حالت ہے؟ اس نے جواب دیا، اے دلوں کے طبیب، مجھے کوئی ایسا کام بتاؤ جس سے میرے غم کا مداوع ہو سکے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے اسے فوراً کہا، پڑھو، اور میں نے اسے کلمہ طیبہ پڑھا دیا۔ اس نے جیسے ہی کلمہ پڑھا تو اس کی بیڑیاں اور ہتکڑیاں فوراً کھل گئی اور اس کی زائل عقل واپس لوٹ آئی۔ بادشاہ قریب کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، آپ کتنے اچھے طبیب ہو اور آپ کی دعا کتنی اچھی ہے۔ جو دوا آپ نے میری بیٹی کو پلائی ہے وہ مجھے بھی پلا دیں۔ آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا۔ پھر ملکہ نے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی، حتیٰ کہ ایک کثیر تعداد مسلمان ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور روانگی کا ارادہ فرمایا، مگر شہزادی کہنے لگی، اے جنید، جانے کی جلدی نہ کیجیے، کچھ انتظار کریں، کیونکہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ میرا انتقال آپ کی موجودگی میں ہو اور آپ ہی میرا جنازہ پڑھے۔ منقول ہے کہ اسی دم اس لڑکی کا وصال ہو گیا اور اس کو یہ سعادت بھی میسر آ گئی کہ اس کا جنازہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے خود پڑھایا۔ دوستو، بے شک اللہ رب العزت ہی خالق اور وہی تدبیریں فرمانے والا ہے۔ وہ کسی بندے سے کب، کیسے اور کہاں کام لے گا، یہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حتیٰ کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ جیسے عظیم ولی اللہ بھی پہلے اس حکمت سے بے علم تھے کہ انہیں کیوں حج جیسی عظیم عبادت سے محروم رکھا گیا ہے۔ اس کی حکمتوں کا تصور بھی محال ہے۔ دعا ہے، اللہ پاک ہمارے دلوں کو نور بصیرت سے منور فرمائے اور ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے۔ آمین۔